آپ کو بھی۔ اے میری قوم کے جوانوں، اگر آخرت کی ہم فکر کرتے تو شاید ہم اتنے بے باک نہ ہوتے۔ میرے رسول فرماتے ہیں میں آخرت کے بارے میں جتنا جانتا ہوں اگر تم کو بتا دوں تو تم ایسے گھلنے لگو جیسے پانی کے اندر نمک گھلنے لگتا ہے۔ آقا کریم فرماتے ہیں اللہ کے عذاب کو جتنا میں جانتا ہوں اگر وہ عذاب جانوروں کو پتا چل جاتا تو کوئی بھی فربا بکری کا گوشت تمہیں کھانے کو نہیں ملتا۔ آقا فرماتے خدا کے عذاب کو جتنا میں جانتا ہوں اگر وہ تمہیں بتا دوں تم شادیاں کرنا چھوڑ دو، مسکرانا چھوڑ دو، ہنسنا چھوڑ دو۔ لیکن میرے رسول نے احسان کیا، نہ بتا کر بھی ہمیں اندازہ تو دے دیا، ہمیں بتا تو دیا کہ آخرت کا عذاب کیا ہے۔ آج ہم کھلکھلا رہے ہیں، کہے لگا رہے ہیں، عبادت کو بھول چکے ہیں، خدا کو بھول چکے ہیں، قانون الہی کو پیٹ کے پیچھے ڈال چکے ہیں۔ دنیا دنیا صرف دنیا، دنیا کے اندر یوں ڈوب گئے کہ آخرت کی فکر ہی نہ رہی۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، مگر یاد رکھنا چاہو بھی تو نہ چاہو بھی تو مرنا تو ایک دن ہے، موت کا فرشتہ ضرور آئے گا میرے بھائیوں، ضرور آئے گا۔ موت کی تلوار سر پہ لٹک رہی ہے، نہ جوان نہ بوڑھا نہ بچہ، جب وقت آتا ہے تو سب جاتے ہیں۔ اور آخرت قیامت کی تیاری کی بات آپ سوچو گے یہ بہت دور کی بات ہے، جس کو موت آ گئی اس کی قیامت اسی دن آ گئی، کیونکہ موت کے بعد پھر کوئی آخرت کی تیاری نہیں کر سکتا۔ وہ موت جس نے شیرین اور فرحات کی داستان کو قصہ پارینہ بنا دیا، وہ موت جس نے لیلا اور مجنو کی داستان کو ماضی کا بھولا ہوا قصہ بنا دیا، وہ موت جس نے بڑے بڑے تاجداروں کے ناموں کو ختم کر دیا، وہ موت جس نے باپ اور بیٹے میں جدائی پیدا کی، وہ موت جس کا منظر دیکھنے کے بعد مولا علی یہ کہنے لگے فاطمہ کی موت کے بعد مجھے یقین ہو گیا کہ دنیا میں اللہ اس کے رسول کے سوا کوئی اپنا نہیں ہے۔ وہ نکاح، کون سا نکاح؟ جو نکاح عرش پر ہوا تھا، جس کا انتخاب خدا کی مرضی پر ہوا تھا، وہ علی جو فاطمہ کا نکاح، جس کے بارے میں بعض محققین کی رائے یہ ہے کہ نکاح کے موت کے بعد بھی وہ نکاح ٹوٹے گا نہیں۔ محققین کی اپنی اپنی رائے ہے، اب میں آپ کو اس تحقیقی معاملے میں الجھانا نہیں چاہتا۔ تمہیں پتا ہے کہ جس وقت سیدہ فاطمہ کی موت کا وقت آیا، ہم موت کے قائل ہیں، اللہ کے بندے موت کے مزے کو چکھتے ہیں، یہ اور بات ہے، پھر خدا اپنے کرم سے ان کو زندگی عطا فرما دیتا ہے۔ لیکن جب سیدہ فاطمہ کی موت کا وقت آیا، علامہ عبدالرؤف مناوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں فاطمہ نے غسل کیا اور غسل کر کے اپنی کنیز جو ہے فضہ سے کہا، فضہ دیکھو میں نے پوری زندگی اپنے جسم کو چھپایا، خبردار موت کے بعد کوئی میرا جسم نہ دیکھے، اس لیے میں نے غسل کر لیا ہے، اب موت کے بعد کوئی مجھے غسل نہ دے۔ حالانکہ محققین نے اس سے ہٹ کر بھی تحقیقیں پیش کی ہے، لیکن میں علامہ عبدالرؤف مناوی کی تحقیق پیش کر رہا ہوں۔ انہوں نے فرمایا کہ میں نے غسل کر لیا ہے، اب کوئی مجھے غسل نہ دے تاکہ میری موت کے بعد بھی میرے جسم کو کوئی نہ دیکھے، اور لوگوں کو زیادہ کوئی اطلاع نہ کرنا کہ کہیں بہت زیادہ لوگ میرے جنازے پر اکٹھا ہو جائے اور لوگوں کی نگاہیں میرے جنازے پہ جم جائے، تھوڑے لوگ مجھے قبرستان تک لے جانا اور خدا کو سونپ دینا۔ اللہ اکبر! مولا کائنات علی مرتضی شیر خدا، وہ جوڑا جس کا انتخاب خدا نے کیا، یعنی اللہ رب العزت نے اپنے حبیب کے پاس جبریل کو بھیج کر فرمایا کہ فاطمہ کا نکاح علی کے ساتھ کر دیا جائے۔ پہلے عرش پہ کیا، پھر فرش پہ کیا گیا، اور اس نکاح کی برکتیں یہ ہے جنت کے درختوں کو ہلایا گیا، جتنے پتے جھڑے اس پتوں کے برابر لوگوں کو فاطمہ کے مہر میں جہنم سے آزاد کر دیا گیا۔ وہ برکت والا نکاح، نہ ایسا نکاح اس سے پہلے ہوا نہ اس کے بعد لوگ دیکھیں گے۔ وہ فاطمہ الزہرا کا نکاح، مولا علی جنازے کے پیچھے پیچھے چلتے چلتے ایسے روتے ہیں
جیسے علی کو کسی بچھو نے ڈنک مار لیا ہو۔ علی تڑپتے ہیں، حسنین کریمین رو رہے ہیں۔ حضرت ابو سعید خدری فرماتے ہیں کہ جب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا نبی کی بیٹی، وہ بیٹی جس کے بارے میں حضور فرماتے ہیں الفاطمۃ بدغۃ منی، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، اس فاطمہ کو علی نے قبر میں لٹایا، اور قبر میں لٹانے کے بعد کنارے کھڑے ہو کے کہتے ہیں فاطمہ فاطمہ فاطمہ، کوئی جواب نہیں آیا قبر سے۔ علی روتے ہوئے پلٹ کر کہتے ہیں برگے لگا دو، مٹی ڈال دو، آج فاطمہ نے بتا دیا خدا کے سوا، اس کے رسول کے سوا کوئی اپنا نہیں ہے دنیا میں۔ لوگوں نے پوچھا علی یہ کیوں کہتے ہو؟ میرے مولا نے کہا یہی فاطمہ تو تھی، ایک مرتبہ فاطمہ کہتا تھا تو تین مرتبہ لبیک کہتے ہوئے دوڑی دوڑی چلی آتی تھی، بے چین ہوتا تھا تو تسلیاں دیتی تھی، بھوکا رہتا تھا تو پیٹ پہ ہاتھ پھیر کر کے تسلیاں دیتی تھی، بے چین ہوتا تھا تو قرار بن جاتی تھی۔ آج تین بار پکارتا ہوں کوئی جواب نہیں دیتی۔ موت وہ ہے جس نے علی و فاطمہ میں جدائی پیدا کر دی۔ تم کیا، ہم کیا، میرا محل، میری دکان، میرا مکان خواب ہے میرے بھائی، خواب۔ مولا علی نے خود کہا یہ دنیا میں تم خواب دیکھ رہے ہو، جس دن موت کی وجہ سے جب آنکھیں بند ہوگی اس دن خواب سے آنکھ کھل جائے گی۔ آنکھیں کھول کے خواب دیکھنے والوں، بالکل تمہاری اور ہماری مثال یوں ہے جیسے ایک غریب مفلس نادار پیوندار کپڑے ہوئے ٹاٹ پہ سونے والا سویا، اچانک آنکھیں بند ہوئی، خواب دیکھنا شروع کیا، میرا محل میں بادشاہ بن گیا پوری دنیا کا، نوکر چاکر غلام ایک سے غذا کھانے کار، ہوائی جہاز پلین سب ہے، خوش ہو رہا تھا۔ بیوی نے آ کر کہا اٹھو، اٹھا، وہی پیون کے کپڑے، وہی ٹاٹ کا بستر۔ ہائے مسلمان تو کتنا غافل ہے، دنیا کی وہ قومیں عیش کرے تو مجھے تعجب نہیں، کیونکہ وہاں موت کے بعد کا کوئی تصور نہیں ہے، وہاں آخرت کا کوئی تصور نہیں ہے۔ تم زنا کے اڈوں کو آباد کر رہے ہو، تم شراب کے پیالے اچھال رہے ہو، تم انٹرنیٹ پر گندی تصویریں دیکھ رہے ہو۔ لوگ کہتے ہیں مرنے کے بعد قبر میں حضور کا دیدار ہوگا، میں ڈر رہا، مجھے خوف ہے۔ غیرت مند عاشق سنہری جالیوں کے سامنے منہ چھپا کر جاتے ہیں، جبکہ سنہری جالیوں سے قبر رسول کا فاصلہ بہت دور کا ہے۔ ایک قبر میں جو 2 گز زمین ہوگی وہاں حضور آئیں گے، اتنے قریب سے ساؤنڈ اینڈ ریکارڈنگ ایس اے ریڈیو مکرانا۔ وہ زیارت تو کرانے آئیں گے لیکن سن لو، اپنے چہرے سے داڑیاں نکال کر گٹروں میں پھینکنے والوں، تمہارے چہرے پہ وستورا بعد میں چلتا ہے، پہلے مدینے والے کے دل پر چلتا ہے۔ نبی کے دل پہ نشتر لگانے والوں، جب تمہارے گھر میں شادی کے موقع پر ڈی جے اور میوزک بجتا ہے اس وقت رسول اللہ کے دل پر کیا گزرتی ہوگی؟ جب تم کسی کنواری لڑکی کو فون کر کے دعوت گناہ دیتے ہوگے اس وقت اس رسول کے دل پہ کیا گزرتی ہوگی؟ اس رسول نے پوری رات تمہارے اور میرے لیے مغفرت کی دعائیں کی ہیں۔ ام المومنین ماں عائشہ فرماتی ہے پیر سوج جاتے، میں کہتی حضور پیر سوج گئے بس بھی کیجئے، میرے رسول کہتے نہیں عائشہ میری امت بہت گنہگار ہے، مجھے رو لینے دے، اپنی امت کے لیے سوال کر لینے دے۔ ماں عائشہ کہتی وہ سوجے ہوئے پیر رسول اللہ کے پھٹ جاتے، اس سے خون کی پھواریں نکلنے لگتی۔ بتاؤ آج اس رونے کا یہ صلہ دیا کہ تمہارے گھروں میں فلموں کے نام پہ بھجن بجے، اس رونے کا یہ صلہ دیا کہ تمہاری شادیوں میں میوزک بجے، اس رونے کا یہ صلہ دیا کہ
तुम चेहरे से दाढ़ियां निकाल कर गटरों में फेंक दो। मुझे बताओ ना सिला के। और अपने उलमा से कहता हूं माजरत के साथ, तुम आपस में इख्तिलाफ कर रहे हो। मेरे नबी ने फरमाया मन अज़ा मुस्लिमन फक़द अज़ानी व मन अज़ानी फक़द अज़ल्ला। जिसने किसी मुसलमान का दिल दुखाया गोया उसने अपने नबी का दिल दुखाया। हाय हाय, ये दिन दिखाया तुमने नबी को, ये दिन दिखाया। अरे अबू जहल और अबू लहब नबी का दिल दुखा चुके, पत्थर बरसाए, दंदान शहीद किए, गालियां दी, माज़ल्ला मजनून कहा, सब कुछ कह चुके, वो जालिम फना हुए। तो जमाने में वहाबिया नजदिया आए, उन्होंने नबी को गालियां दी। अब आशिक कहलाने वालों तुम बचे थे, आशिक कहलाकर नबी का कब्र में तुम दिल दुखाओगे। जालिमों, महबूब का हक था यही, इश्क के बदले अदावत कीजिए। उस नबी के दिल का हम ना ख्याल रखे तो कौन? माँ पैसे मांगे तो दे दो, मेरी माँ का दिल ना टूटे, ये मेरी माँ है। बाप मुतालबा करे तो कर दो, मेरे बाप का दिल ना टूटे, ये मेरा बाप है। मुझे बताओ कभी नबी का ख्याल भी किया? मेरे इस उठने वाले कदम से मेरा नबी का दिल टूटेगा, मेरे रसूल का दिल टूटेगा, कभी ख्याल किया? अगर नहीं किया तो कब्र में दीदार किस मुंह से करोगे? अरे तुम पर कफन होगा। अल्लाह के हबीब तसल्ली देने उस वक्त आएंगे जब बाप छोड़कर मुंह फेर कर जा चुका होगा, भाई जा चुका होगा, दोस्त जा चुके होंगे। अरे सब मुंह फेर कर, मनो मिट्टी मुंह पे डालकर जब लौट चुके होंगे, हसरत से सबको जाते देखते होंगे कि आवाज आएगी न घबरा न घबरा, सब जा चुके, अब तेरा आका आता है। क्यों आता है? तो बरेली का इमाम कहता है कब्र में लहराएंगे ताहश्र चश्मे नूर के, जलवा फरमा होगी जब तलअत रसूलुल्लाह की, लेकिन नरम नरम गद्दों पे फजर छोड़ी होगी। हुजूर कब्र में आकर ये कह ये तो गद्दार है, मेरी आंखों की ठंडक को अदा नहीं करता था, ये तो चेहरे की से मेरा नूर निकाल कर गटरों में फेंकता था। नबी को अपनी तरह बशर कहलाने वालों के साथ उठता बैठता था, नबी के इल्म गैब के मुनकिरीन के साथ रिश्तेदारियां करता था, सलातो सलाम भी पढ़ता था, सलाम का मजाक उड़ाने वालों के साथ रिश्तेदारियां भी। ये मेरा नहीं है, अल्लाह न करे, अल्लाह दुश्मन को भी कभी वो दिन न दिखाए, कभी वो दिन न दिखाए कि जिस दिन नबी कह दे ये मेरा नहीं है। खुदा नाराज हो, नबी के वसीले से खुदा को मना सकते हैं। वो नबी नाराज हो जाए कहां जाए, किसके दरवाजे पे दस्तक देंगे? ये सोचते हो अगर वो नाराज होके चले जाएं तो किसी दूसरे नबी का दामन पकड़ोगे? हदीस सुनो, हदीस, कयामत का दिन होगा, मेरे रसूल फरमाते हैं जहन्नम लाई जाएगी, लाखों फरिश्ते होंगे जहन्नम को हाँक कर लाते होंगे, बदबू निकलती होगी, जहन्नम के शरारे निकलते होंगे। खुदा का गजब एक तरफ, दूसरी तरफ जहन्नम का दहकना, वो जहन्नम जिसकी बदबू से लोगों के पित्ते पानी हो रहे होंगे। ऐसे वक्त में नेक, परहेजगार, मुत्तकी सबकी जबान पे होगा नफ्सी 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 नफ्सी, मेरा हाल क्या होगा, मेरी क्या, सबको अपनी पड़ी होगी। हत्ता कि अंबिया भी कहेंगे नफ्सी नफ्सी, इब्राहिम अलैहिस्सलाम जैसा पैगंबर भी कहेगा नफ्सी नफ्सी, आदम अलैहिस्सलाम जैसा पैगंबर भी कहेगा। जो साहिबे जो नबूवत के ताज, जो नबूवत वाले जिनको अल्लाह ने नबूवत दी, वो अंबिया नफ्सी नफ्सी कहेंगे। नमाजियों अपनी नमाज पे कहां नाज करते हैं? सब नफ्सी नफ्सी कहेंगे। उस दिन अगर किसी की जबान पे उम्मती उम्मती होगा, वो मेरे और आपकी आका होगा। उस दिन वो अपने आप की फिक्र नहीं, अपनी उम्मत की फिक्र कर रहे हैं और सजदा करके उम्मत को बख्शवा रहे होंगे। तो याद रखो, अगर खुदा नाराज हो तो हम नबी के वसीले से खुदा को मना सकते हैं। नबी नाराज हो जाए, किसके पास दस्तक दे? आका फरमाते कयामत के दिन
جناب ابراہیم کو بھی میری حاجت ہوگی. ارے جب ابراہیم علیہ السلام کو ان کی حاجت ہوگی تو کیا ہمیں آپ کو نہیں ہوگی؟ اسی لیے امام کہتے ہیں وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی. اس لیے ان کا دل نہ دکھاؤ، ان کے دل کو تکلیف نہ پہنچاؤ، ورنہ قبر میں آئیں گے ضرور، اور اگر منہ پھیر کر چلے گئے تو کیا بنے گا. اس لیے سچی توبہ کر لو. موت کو آنا ہے، موت آئے.